میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں۔ میرے سامنے ایک کیمرہ ہے، لیکن جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ اس کیمرے سے بہت آگے کی ہے۔ یہ کہانی ہے وقت کو چیر کر ماضی میں جانے کی۔ یہ کہانی ہے فرانس کے سب سے طاقتور انسان نپولین بوناپارٹ سے ملاقات کی۔ میں نے ہمیشہ تاریخ کو کتابوں میں پڑھا تھا کہ 1800 سن میں جنگیں، سلطنتیں، گھوڑے، تلواریں اور ایک آدمی جس کا نام سن کر یورپ کانپ جاتا تھا، نپولین بوناپارٹ۔ سوال یہ تھا کہ کیا حقیقت میں اس وقت میں جا سکتا ہوں؟ تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ میرے ارد گرد کتابیں، تاریخیں، سوالات اٹھ رہے تھے، اور جب میں نے آنکھ کھولی تو یہ فرانس تھا۔ میں سن 1802 میں کھڑا تھا۔ میں وقت کے ایک دروازے میں داخل ہو گیا، اور جب آنکھ کھلی میں فرانس سن 1802 میں کھڑا تھا۔ میرے ارد گرد لوگ تھے، سب 18ویں صدی کے کپڑوں میں۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی اور دنیا سے آیا ہوں، اور شاید میں آیا بھی تھا۔ میں گلیوں میں چل رہا تھا۔ نپولین کا آبائی شہر، تنگ پتھریلی سڑکیں، لکڑی کے دروازے، اور ہوا میں موم بتیاں اور پرانے وقت کی خوشبو۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک عام لڑکا دنیا کا سب سے بڑا جرنیل بنا۔ پھر میں اس گھر کے سامنے کھڑا تھا، نپولین کا بچپن کا گھر، سادہ سا مکان، لیکن اندر چھپی ہوئی ایک سلطنت کی کہانی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں خاموشی میں تاریخ بول رہی تھی۔ فرانس کی سڑکوں پر زندگی پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپیں، سپاہیوں کی مشق، لوگوں کی نثریں، اور میں جو ماضی کو اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ اچانک شور بڑھ گیا، لوگ راستہ چھوڑنے لگے، اور پھر میں نے دیکھا کہ نپولین بوناپارٹ گھوڑے پر سوار، فوجی وردی میں، آنکھوں میں وہ اعتماد جو صرف فاتحوں کے پاس ہوتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ وہی انسان تھا جس کا نام تاریخ کی ہر صفحے پر لکھا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا، میرے عجیب لباس کو دیکھا، اور لمحہ بھر کو رکا، اور پھر اس نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ موم بتیوں کی روشنی، دیواروں پر یورپ کا نقشہ، اور وہ یورپ کا شہنشاہ۔ میں نے اسے طاقت کے بارے میں پوچھا، جنگ کے بارے میں، اور تاریخ کے بارے میں۔ وہ پرسکون تھا، لیکن اس کی آواز میں حکم تھا۔ اس نے نقشے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دنیا خواب دیکھنے والوں سے نہیں، فیصلہ کرنے والوں سے بدلتی ہے۔ ہم ساتھ بیٹھے، خاموش لمحے بھی تھے۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جہاں دو زمانے ایک ہی کمرے میں سانس لے رہے تھے۔ پھر صبح ہوئی، فرانس کی گلیاں نئی روشنی میں جاگ رہی تھی۔ میں نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور سوچا، تاریخ صرف ماضی نہیں ہوتی، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ میں واپس آ گیا، کیونکہ میں نے تاریخ کو صرف پڑھا نہیں تھا، میں نے اسے جیا تھا۔ اس نے کہا کہ دنیا کمزوروں کا انتظار نہیں کرتی، وقت ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور جو شخص ہچکچاہٹ میں وقت ضائع کرے، دنیا اسے پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ نپولین نے پھر کہا، طاقت صرف فوج یا ہتھیار نہیں ہوتی، طاقت انسان کے دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان خود کو مضبوط نہ سمجھے تو 1000 سپاہی بھی اسے طاقتور نہیں بنا سکتے۔
نیپولین نے کہا دنیا ایک شطرنج کی بساط ہے، ہر انسان ایک مہرہ ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ مہرے بن کر چلتے ہیں اور کچھ خود چال چلتے ہیں۔ اور آخر میں نیپولین نے کہا میں نے دنیا کو جیسا ہے ویسا نہیں دیکھا، میں نے اسے ویسے دیکھا جیسے وہ بن سکتی ہے، اور اسی سوچ نے ایک عام سپاہی کو تاریخ کا سب سے طاقتور نام بنا دیا، نیپولین۔ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں اگلا سفر کس تاریخی انسان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ تاریخ ختم نہیں ہوتی جب تک اسے سنانے والا زندہ ہو۔